السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ چلیے سبھی ساتھی اللہ رب العزت کی جانب متوجہ ہو جائیں، قلبی طور سے، اور اللہ سے کوئی مانگ کر بیٹھیں، خوب اچھی اچھی نیتیں لے کر بیٹھیں، اللہ کی رضا کی نیت سے بیٹھیں، اللہ کو پانے کی نیت سے بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر التحیات کی حالت میں بیٹھیں، اچھے سے سر ڈھانک کر، اور اپنے گناہوں پر بہت ہی نادم ہو کر استغفار کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی عظمت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ پیارا سے درود پڑھیں ساتھیوں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیوں، آج اللہ کا ہم ایک اسم بتائیں گے، یعنی نام بتائیں گے، الغفار۔ دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو گنتا رہے گا وہ جنتی ہوگا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اگر ہم ان ناموں کے نور کو حاصل کر لیں، اللہ کے ایک ایک نام میں بہت سارے راز پوشیدہ ہیں ساتھیوں، ہم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنے والے بنیں۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں تو ہماری دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اسماء الحسنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں کو یاد کر لیں، اور جب جیسے جیسے وقت آئے تو ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکاریں۔ جو اللہ کے نام ہیں ان میں اللہ کی صفات موجود ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو جیسے جیسے جو بھی وقت آئے، جب تو اللہ کے ہر اسم کو انشاءاللہ تعالی ہم کیا کریں، نام یاد کریں، اور پھر اسی نام کے ذریعے ہم انشاءاللہ پکاریں۔ لیکن جاننا بہت ضروری ہے ڈیٹیل سے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے یہاں پر الغفار، تو میں بتاؤں گی آج الغفار، درگزر کرنے والا۔ تو اب کیسا درگزر کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، چلیے بتاتے ہیں آپ کو۔ دیکھیں، معاف کرنے والا، بخشنے والا، یعنی کتنا خوبصورت نام ہے۔ الحمدللہ، کتنا خوبصورت نام ہے یہ کہ بندے سے گناہ ہو جائیں اور پھر وہ معاف کریں۔ سوچو ذرا، اگر اللہ میں یہ صفات نہ ہوتی ساتھیوں تو ہم اپنے گناہ کہاں جا کر ڈیلیٹ کرتے، کدھر جا کر اسے مٹاتے؟ تو اللہ کی یہ بہت بڑی صفت ہے، تو اس نام کے ذریعے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو معافی قبول ہوتی ہے۔ اس نام میں بہت سے راز چھپے ہوئے ہیں۔ تو الغفار یعنی معاف کرنے والا۔ تو مومن کے قلب میں جو حالات ہیں وہ تو عام ہیں، ہمارے دل میں جو حالات ہیں ساتھی وہ تو عام ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت میں بے قراری ہے، یعنی ایسی بے چینی ہے کہ اس کے بغیر چین نہیں۔ اللہ کی محبت ایک ایسی بے قراری ہے اللہ کی محبت میں کہ اس کے بغیر چین نہیں۔ مخلوق کی محبت یہ تو عام بات ہے، کیا ہوتا ہے، مخلوق سے محبت ہو گئی ہے، کچھ دن زیادہ ہی محبت ہو جاتی ہے، پھر تھوڑے دن بعد ہرٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور پھر بچھڑ جاتے ہیں، یعنی یہ دنیاوی نظام ہے۔ اور خالق کی محبت یعنی اللہ کی محبت مخلوق میں نہیں ملتی۔ اللہ کی محبت مل سکتی ہے مخلوق میں؟ کبھی نہیں۔ خالق سے جو محبت ہے وہ محبت تو ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم دنیا میں ہوں، آخرت میں ہوں، برزخ میں ہوں، روز محشر میں ہوں، اللہ کی یہ محبت تو ہمارے ساتھ ہوتی ہی ہے اور ہوگی ہی انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ بات مخلوق میں کہاں ہے ساتھیوں، بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم مخلوق سے محبت کریں، شباہت ہمیں ملے، تو یہ تو ممکن ہے، یہ تو ناممکن ہے۔ مخلوق سے محبت کریں تو اللہ کے لیے محبت کریں، نہ کہ اپنی غرض ہو، اپنا کچھ نہیں ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ تو بندہ اللہ کی محبت کو بیان کرنے میں کہیں نہ کہیں خاصیت ہے، یعنی حلاوت کو بیان کرنے میں، اللہ کی محبت میں جو مزہ ہے اس کو بندہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جنہوں نے وہ حلاوت پائی، اس نے تو ایک طرح کی شراب پی لی جس کا مزہ وہ خود ہی جانتا ہے، یعنی وہ کیسی شراب، جسے خالق دو جہاں پلائے اور اپنی آغوش میں لے کر پلائے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ نشے میں ہے، یعنی اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کا ہر عضو اللہ کی چاہت پر چلتا ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کی ساتھیوں شراب پی لی ہے، اور جسے خالق دو جہاں نے خود پلائی ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے ساتھیوں، اس کا ہر عضو اللہ کی چاہت پر چلتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی محبت کو محسوس کرتا ہے، جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے، وہ ایک نشے میں ہے، وہ ایک اللہ کی محبت کی حلاوت کو جانتا ہے، اس کی آغوش میں ہے وہ، یعنی اس کا یہ ثبوت ہے، اس کا ہر عضو اللہ کی چاہت پر چلتا ہے۔ جیسے حدیث تصدیق کرتی ہے، یعنی سچا قرار دیتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جب میرا بندہ مجھ سے شدید محبت کرتا ہے تو، اور اس کا ہر عضو میری چاہت پر چلتا ہے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے وہ کام کرتا ہے۔ میں
کبھی اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے، ہاں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، ہاں اس کا دل بن جاتا ہوں۔ تو جب بندے کے دل میں ایسی محبت ہوگی، لہٰذا وہی کام کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، ہاں اور دل میں کون ہے؟ اللہ ہے، ہاں تو محبت سبھی کرتے ہیں، محبت تو سبھی کرتے ہیں اللہ سے، لیکن خالص ہونی چاہیے ساتھیوں۔ ہم تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت لفظی محبت ہے ہماری تو، لفظی محبت ہے۔ خالص کب ہوگی؟ جب ہمارے اعضاء اللہ کی منشا کے مطابق کام کریں گے، ہاں تب وہ محبت خالص ہوگی۔ تو ایسے اخلاص والوں کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ الغفار ہیں، یعنی معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اللہ خود بھی بندے سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ نے بھی محبت کی بندے سے، اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے بندے سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ تمہارے اعمال میں کوئی داغ ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو ہم اسے درگزر کر دیں گے۔ ہاں یعنی ہمارے اعمال ہیں، ہاں ہم نے کچھ گناہ کر دیے، ہم نے کچھ گناہ کر دیا تو اللہ اس پر پردے ڈالتا ہے اور پھر اسے معاف کر دیتا ہے، ہاں اور جب اللہ معاف کرنے پر آئے تو پھر کون اسے واپس لائے؟ تو اللہ تو ہر ایک کے لیے غفار ہے ساتھیوں۔ کوئی شرابی ہے، کوئی کافر ہے، یعنی کوئی کیسا بھی گناہ کر لے، اللہ ہر ایک کے لیے الغفار ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم پہلے آؤ تو صحیح، یعنی کس طریقے سے آؤ؟ آنسوؤں کے ساتھ آؤ، محبت کے ساتھ آؤ، ندامت کے ساتھ آؤ، اور پھر دوبارہ گناہ نہ کرنے کی عزم کے ساتھ آؤ۔ تو ایسا معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا معاف کر دوں گا کہ گواہوں سے بھی گناہ بھلا دوں گا۔ ہاں جو گواہ موجود ہوں گے نا، جیسے ہم سے گناہ ہو گیا تو جو آس پاس کی چیزیں ہماری گواہ بن گئی، ہاں ان سب سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلا دوں گا۔ کرامن کاتبین، ہاں یہ دیکھیں یہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان سے بھی بھلا دوں گا۔ یہ جو ہمارے آنسو ہیں نا ساتھیوں، یہ ان کی وجہ سے ہیں، یہ آنسو کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یعنی دنیا میں آنسو کی بڑی قیمت ہے۔ اللہ بندے کی ہر ایک چیز کی قدر کرتا ہے، کہ بندہ ایک آنسو بہا دے محبت میں، ندامت میں بہا دے، افسوس میں بہا دے، گناہ کی معافی میں بہا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ کتنا دینے میں قادر ہے ساتھیوں، بس اللہ بھی بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، ہاں کہ بندہ کسی طریقے سے اس کی طرف آ جائے۔ یعنی اللہ کی جو صفات ہے کتنی راز پوشیدہ ہے اس میں، یہ والی جو صفات میں نے آپ کو بتائی ہے الغفار، درگزر کرنے والا، اس میں کتنے سارے راز پوشیدہ ہیں۔ ہاں یعنی کہیں نہ کہیں بندے کے لیے ایک نعمت ہے، ہاں اس میں کہ بندے کو کسی طرح بچا لے، ہاں کیا ہے؟ ہر ایک بندے کے لیے کیا ہے؟ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی طرح میں اپنے بندے کو بچا لوں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ ہو جائے کہ اس کا عذاب ایسے ہوگا، گناہ ہو جائے ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر آپ یہ گناہ کر لو گے تو ایسے عذاب ہوگا، یعنی اللہ نے دنیا میں بھی وہ چیز رکھی ہے کہ توبہ استغفار جو ہے اس کے ذریعے سے بندہ واپس پھر سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذریعہ رکھا ہے نا، ہم کیا کریں؟ توبہ کریں اللہ سے، ہاں تو کیا ہے؟ واپس ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں، یعنی دنیا میں ہی پاک ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم اللہ کو اس کے نام کے ذریعے سے پکاریں ساتھیوں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، اللہ سے مانگیں، پھر عزم کریں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی ساتھیوں۔ ہاں اب دیکھیے ایک واقعہ ہے نا وہ حضرت عمر کے زمانے کا، کہ ایک گویا تھا، یعنی گویا کسے کہتے ہیں؟ سنگر، جو گانے گاتا ہے، ٹھیک ہے، جو گانے بجانے والا تھا، ہاں وہ ساری عمر گانا بجاتا، اسی سے اس کا پیٹ بھرتا تھا، اس کی روزی چل رہی تھی اس کی، لیکن جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی آواز نے نا اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اور پھر اتنا کمزور ہو گیا کہ کچھ کام وغیرہ تو کر کے کھا نہیں سکتا تھا، ہاں جو اس کا گانا سنا کرتے تھے وہ اس سے دور ہو گئے، کیونکہ اب اس کی آواز تو خراب ہو چکی تھی۔ تو وہ جو گویا تھا وہ آخری سٹیج پر آ گیا، وہ بالکل نادر ہو گیا، اور پھر کھانا پینا کچھ نہ تھا اس کے پاس۔ پھر جب وہ جنت البقیع میں بیٹھ کر اللہ کو اس نے کیا ایک دفعہ آواز لگائی، جنت البقیع ہے جو قبرستان، وہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ اس نے آواز لگائی کہ اللہ اب تو کوئی نہیں سنتا، لیکن تو ہر ایک کی بات سنتا ہے، ہاں جب اس نے خالص دل کے ساتھ اللہ کو پکارا تو جو عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، انہیں احساس ہوا
کہ کوئی بلا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ جاؤ اس بندے کی مدد کرو. تو جب وہ گئے تو بوڑھا بھاگنے لگا کہ عمر آ رہے ہیں، کیونکہ ان کا بہت زیادہ رعب پڑتا تھا، اس لیے وہ بھاگ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں میری طرف. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ رکو رکو، میں خود نہیں آیا بلکہ میں بھیجا گیا ہوں. تب اس نے پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے؟ بولا کہ اللہ نے بھیجا ہے. تو جو بندہ ساری عمر گناہ کرے اور بس ایک دفعہ اسے پکارے اور وہ اس کی پکار پر عمر جیسے صحابی جو ان کی مدد کے لیے بھیجے ہیں، ہاں، تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ معاف کرنے والا ہے. تو ہم اتنے واقعے سنتے ہیں ساتھیوں، ہاں، ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ کیسا الغفار ہے، کس طریقے سے بندے کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کو جانو، اسے پہچانو، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. ہاں، یہ جو نام ہے نا اللہ نے جو ہمیں دیے ہیں، ان میں کوئی تو مقصد ہوگا نا ساتھیوں کہ اللہ نے ہمیں یہ نام عطا کیے، یوں ہی تھوڑی دے دیے. اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی پیاری پیاری چیزیں دی ہیں کہ اللہ کو وہ پکاریں اور اللہ معاف کر دے ان کو. ہاں، ہر نام میں اللہ کی صفت موجود ہے. تو ہم سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، کتنا جلد نا امید ہو جاتے ہیں. بلکہ ہم ان چیزوں کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں یہ چیزیں دی ہیں، ہم ان چیزوں کو کس طرح استعمال کریں. جب ہمیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کون سا نام ہے جس سے ہم سکون پائے، وہ کون سی صفت ہے جس سے جلد ہی اللہ کی ناراضگی مٹ جائے. تو اس طریقے کا ہمارا عمل ہو تو ہم اللہ کو اس طریقے سے منانے والے بنے. ہاں، اہل باطن جو ہوتے ہیں نا ساتھیوں، جن کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات سے بدگمان ہوتے ہیں. ہاں، جن کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ نہیں ہوتی ہے تو اپنی ذات سے یعنی خود سے وہ بدگمان ہوتے ہیں. یعنی اعمال تو کرتے تھے لیکن پھر گھبراتے ہیں کہ یہ اعمال ایسے نہیں ہوئے جیسے ہونے چاہیے تھے، لیکن کرتے تو ہیں، بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بدگمان ہوتے ہیں اپنے اعمال کو لے کر اور بے قرار ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں. اب ایسے بندے، ہاں، جو سب کچھ اللہ کی منشا کے مطابق کر رہے ہوں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے اعمال کو لے کر بدگمان ہو، پھر اگر ان سے خطائیں ہو گئیں تو خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہو گئیں، ہاں، تو وہ درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. ہاں، درگزر فرماتا ہے. تو پھر ہم سوچیں کہ الغفار اپنی شان کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں. اپنے گناہوں کی جب بھی معافی مانگے، ہاں، تو الغفار کہہ کر پکارے ساتھیوں. جو اہل باطل ہوتے ہیں، جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو اللہ کو الغفار کہہ کر پکارتے ہیں. تو ان کے پکارنے پر اللہ کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو جاتی ہیں. ہاں، یہ جیسے ہم اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ الغفار، ہاں، اللہ آپ الغفار ہیں، ہاں، میرے گناہوں کا درگزر کر دیجئے، پلیز معاف کر دیجئے. تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نگاہیں مرکوز کر دیں گے. تو ہم بھی اپنی جانب سے اللہ کو پکاریں. ہاں، وہ غفاریت کا نور طلب کریں. غفار کی شان ہے کہ نور سے سرفراز ہو جائیں، یعنی اپنی شان میں اور اپنی محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رونا سکھا دے. وہ نور ہم بھی پانا چاہتے ہیں جو غفاریت میں چھپا ہوا ہے. الحمدللہ ساتھیوں. جی ساتھی، ہمارا درس کمپلیٹ ہوا. امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ اسم ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا.